جی یہ نو کہہ رہا میں دیوبندی کا عقیدہ جو ہے وہ محدودی ہے نہیں مطلب اب پہلے میرا آپ عقیدہ سن لو میں اپنے عقیدے تے صحیح ہوں یا نہیں اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دینا اللہ کے بارے میں اللہ کے وجود کے بارے میں نمبر ایک اللہ تعالیٰ عرش پر ہے وہ کیسا ہے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اسے ہمیں پتہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ ٹائم لیس ہے اسپیس لیس ہے نہیں دنیاوی اعتبار سے اللہ پہ سمے اپلائی نہیں ہوتا اور اللہ پہ کوئی مکان اپلائی نہیں ہوتا یعنی اللہ ایک جگہ ڈائریکشن میں نہیں ہے یعنی دنیاوی اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے یعنی اللہ کر کے بات کرتے ہیں آپ یہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ٹائم اور مکان اس سے کیا بولا آپ نے کی ٹائم لیس ہے اور اسپیس لیس یا ٹائم لیس اس طرح کی چیزیں نا اللہ تعالیٰ مکان میں ہے کہ نہیں ہے اب مکان سے آپ کی کیا مراد ہے آپ نے کہا ڈائریکشن میں نہیں ہے ڈائریکشن سے آپ کی کیا مراد ہے اب اللہ تعالیٰ تو بلند ہے آپ آسمان کے اوپر ہے آسمان اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے اور آسمان ہمارے اوپر ہے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی ڈائریکشن میں نہیں ہے جی میں میری بات سنا جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ٹائم لیس اسپیس لیس سمجھاتا ہوں مثال کے طور پہ جیسے اللہ تعالیٰ ٹائم لیس یعنی جو ہمارے پاس سمے اپلائی ہو رہا یعنی جسے ہم سمے میں باؤنڈ ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کوئی سمے میں باؤنڈ نہیں یعنی جیسے ہم ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھائی سمے میں باؤنڈ اس طرح کے الفاظ سلف نے نہیں استعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ اللہ تعالیٰ نے خود استعمال کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی وہی لفظ استعمال کرنا چاہیے اور وہ لفظ کیا ہے وہ لفظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہے گا اللہ تعالیٰ ہاں یہ لفظ یہ ٹائم لیس مکان لیس اس سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں اور اس طرح کے الفاظ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا ہے نا تو جو بات رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائی ہے وہ بات کہنی چاہیے تو رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اول ہے اور آخر ہے اللہ تعالیٰ اول ہے اللہ سے پہلے کوئی نہیں تھا اللہ تعالیٰ آخر ہے اللہ کے بعد کوئی نہیں ہوگا اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہے گا اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہیے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کہی ہے یا رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہی ہے ایسے ہی مکان کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کہ سب کہنے کے بجائے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے ماورا ہے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے بالکل یہ تو ماشاء اللہ جان لو یہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر کیسا ہے اس کے شان کے لائق ہے جیسے اللہ کا اللہ تعالیٰ اپنی عرش پر مستوی ہے عرش کے اوپر مستوی ہے کیسے مستوی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شایان نشان ہے اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے ایک جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے یا اللہ تعالیٰ کا مطلب جو بھی یج وغیرہ یہ سب آتے ہیں وہ مطلب جیسے ہمارے ہے ایسا نہیں وہ بھی اللہ کی شان کے لائق ہے وہ اللہ کوئی پتاوے کیسے ہے جی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں اللہ تعالیٰ کا پیر ہے یہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں ہم ان کو ثابت تو مانتے ہیں جو ان کے معانی عربی میں ہوتے ہیں وہ معانی بھی مانتے ہیں البتہ اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے نہ ہی اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں نہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مخلوق کے مشابہ ہے بالکل ہو گیا زبردست ماشاء اللہ آگے چلو اللہ علم کے اعتبار سے یعنی اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے اللہ کی خبر ہر جگہ موجود ہے یعنی اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود نہیں لیکن اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے یعنی میں آپ سے بات کر رہا اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے یعنی ذرہ ذرہ ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا صحیح یہ بھی صحیح ہو گیا ارجی ہوئی تو عقیدہ ہے سب دیوبندی کا پھر اس میں اختلاف کیوں ہو رہا ہے جی آپ میں ان میں سب میں یہ کھاما کھا کی ناٹک بازی کیوں ہو رہی جی پھر حضرت نہیں دیوبندیوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے جیسے آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد قدرت ہے چہرے سے مراد کچھ اور ہے پیر سے مراد کچھ اور ہے وہ استوا کو نہیں مانتے کہیں استوا سے مراد استیلا ہے یہ ساری چیزیں دیوبندی تھوڑی مانتے ہیں جی حضرت میں نے دیوبندی سے ہی کہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے دیکھو جی دیوبندی کا جو مفتی یاسین ندیم الواجدی کی ہے جی فوٹو میں اس سے میں نے سن رکھی جو آپ کو میں بات بتا رہا جی ارے دیوبندی آپ کو غلط فہمی ہوگی نہیں آپ کو غلط فہمی ہوگی ان کا عقیدہ تعویل والا ہے ہم نے کہا نا کہ ہم تعویل نہیں کرتے وہ تعویل کرتے ہیں اگر میں غلط فہمی ہوتی تو جی حضرت میں بتاتے جیسے بھائی اس سے پہلے ہم نے وحدت الوجود پر ایک پوری سٹریم لی ہے دیوبندی کتابوں کے عقیدے سے آپ کو بتایا ہے کہ دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہی نہیں ہر شے میں اللہ ہے دیوبندی اکابر کا یہ تک عقیدہ ہے کہ ہر شے میں اللہ ہے
اور اس کو وہ سے بیان بھی کرتے رہتے ہیں. ان کے پرانے علماء بھی, ان کے نئے علماء بھی بیان کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہر شے میں ہے. ہر جگہ تو اجی بہت دور کی بات ہے, وہ ہر شے میں اللہ کو مانتے ہیں. اجی سرفراز شیخ جی, یہ تو بتاؤں جی, اگر کوئی مطلب کتاب لکھی ہوئی ہے, اس کا مطلب نو تھوڑی تمام دیوبندی علماء اسی بات میں کرو گے, نو تھوڑی تمام دیوبندی ہاں تو علماء ہو کو نہیں. سکتا ہے کہ کچھ دیوبندی علماء نہ مانتے ہو, لیکن دیوبندیوں کا عقیدہ تو اشعری عقیدہ ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے صفات کے موضوع پہ جو اس سے پہلے اسٹریم کی ہے, اس میں آپ جا کر کے سنیے. اس میں باقاعدہ جو دیوبندی لوگ آتے ہیں وہ اپنے اس عقیدے کا دفاع کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو اشعری ماتوریدی کہتے ہیں. تو جو بشری ماتوریدی کہنے تو ظاہر سی بات ہے اشاعرہ یا ماتوریدیہ کا جو عقیدہ ہوگا وہی عقیدہ ان کا ہے نا, تو ان کا عقیدہ تعویل والا ہے. تو یہ مفتی یاسیر کا تو جی زبردست عقیدہ ہے نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا ایسے عقیدہ ہے نا جی. مجھے تو نہیں پتا, میں نے تو دیکھا ہے مفتی یاسر ایک جگہ پر اللہ ہر جگہ ہے اس موضوع پر وہ دفاع کر رہے ہیں اس قول کا. جی نہیں, میں تو آپ کو کیا ہوگا تو اس کی وہ بھی بھیج دوں میں جی, ویڈیو چھوٹی کلپ میں انہوں نے جان لگی تو صفت وغیرہ. میں بھی آپ کو دکھا دوں گا ویڈیو. وہ کدی میں بھی پرانی آپ کو ہوگی. ویڈیو بھیج دوں گا بھائی. اگر انہوں چلو نے جی, رجوع کر لیا اپنے عقیدے سے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن جو دیوبندی عقیدہ ہے وہ تو یہی ہے. اگر مفتی یاسر صاحب وہ دیوبندی عقیدہ نہیں مانتے تو بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. حضرت سرفراز سے اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو آپ بھی تو اب ویسی بات نہ پھیلاؤ ان ارے سے تو پہلے ثابت تو کرو نا بھائی رجوع ہے. پہلے ثابت تو کرو کہ رجوع کر لیا ہے. جو میں نے آپ کو بات بتائی یہی انہوں نے مجھے بتائی, اب میں جھوٹ بول رہا جی آپ کے سامنے. میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہیں جی. تو میں نے کہا نا کہ اب آپ کو چاہیے تو میں بھی تھوڑی دیر بعد ویڈیو پلے کر دوں گا. یدن کا کیا معنی مفتی صاحب بیان کرتے ہیں؟ یدن کا معنی ہاتھ لیتے ہیں کہ یدن معنی قبضے قدرت بتاتے ہیں, یا کیا معنی بھائی لیتے مفتی ہیں؟ آصف یا صاحب کا کیا اس عقیدہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے بھی نہیں کہ مفتی آصف صاحب کا کیا عقیدہ ہے. عام دیوبندی کا یہی عقیدہ ہے. مفتی صاحب نہیں رکھتے ہو تو مفتی بہت اچھی بات ہے کہ مفتی صاحب نہیں رکھتے ہو, تو اس اسٹریم میں ہم مفتی صاحب کے عقیدے پہ کیوں گفتگو کریں. عام دیوبندی لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہی عقیدہ ہے. تو جی میں تو ماشاء اللہ مسلمان ہوں, میں تو نہ دیوبندی نہ اہل حدیث. میں تو جی اگر آپ کی بات صحیح لگتی ہے قرآن حدیث تو آپ کی لے لیتا ہوں, ان کی لگتی ہے ان کی لے لیتا ہوں. اور بس نہیں کرو فکر کر کے میرا کام ہے انشاءاللہ کسی نہ کسی ڈال جنت میں چلے جاؤں اللہ کا ڈر کے, اور اپنی ہاں تو جو بھی بس اللہ. اہل حدیث ہونے کا مطلب یہی ہے کہ کسی ایک شخصیت کو مت مانے, قرآن و سنت کے مطابق جو چیز صحیح ہے اس کو لے. اسی بات کا نام ہے کہ اہل حدیث ہونا. بس یہ اہل حدیث بھی تو ایک منہج کا نام ہو جائے گا نا جی, پھر انہوں کو کہہ رہے تھا میں اہل حدیث کا مطلب تو جو آپ قرآن بول حدیث. رہے ہیں وہ بھی تو ایک منہج ہی ہے نا میرے بھائی. جو آپ بول رہے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے مطابق رہتا ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, اسی کو تو منہج کہتے ہیں. اس کی تو حدیث ہے نا جی, جو اللہ کے رسول اور صحابہ تو کی وہ یہی تو کرے گا. حدیث پر عمل کرنا ہی تو منہج ہے, اور یہی صحیح منہج ہے. منہج صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے. ہم کو صحیح منہج کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے. تو ایک ہی ٹیگ لگانا بھائی اہل حدیث, تو اس کا مطلب تو ویسا ہو جائے گا نا, کچھ ویسا لگا جائے دیوبندی اہل ٹیگ حدیث لگانا کہیں قرآن و سنت میں منع نہیں ہے نا. جب آپ حق کی طرف دعوت دیتے ہیں اس کو پہچان کے لیے آپ ٹیگ لگا لیں, کہیں قرآن و حدیث میں منع نہیں ہے. ہمارے سلف پرانے زمانے اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے ہیں, اہل الحدیث کہتے ہیں. تو جہاں اہل بدعت ہوں گے, جہاں غلط منہج ہوگا, وہاں صحیح منہج والوں کو ایک ٹیگ لگانا پڑے گا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ صحیح منہج اور غلط منہج میں فرق ہے. نو تو جی میں تو وہ ایک دیوبندی دعوتی مصلحت ہے. بندی بھی ٹیگ لگا رہے, میں بھی اپنے کو کہ گے ہم بھی ٹیگ نو لگا رہے جس طرح ہو جا ہم نہیں, بھی ہم اس ٹھیک ہے. لیے دیوبندیوں کو غلط نہیں کہتے کہ وہ ٹیگ لگاتے ہیں. ہم دیوبندیوں کو جو غلط کہتے ہیں اس کی وجہ ہم نے بتا دی نا آپ کو. ٹھیک ہے جی, بات مارا تو جو عقیدہ ہے ہمارا صحیح ہے کہ جی, تم بتاؤ تم. جتنا عقیدہ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہ آپ ٹائم لیس جو اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں, اسپیس لیس بول رہے ہیں, یہ الفاظ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ لفظ بولیے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کہا ہے یا رسول اللہ نے کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جی اپنے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے, عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے. اگر کوئی بالکل ٹائم لیس مکان لیس سے مطلب یہ استوا کا انکار کر رہا ہے, کیونکہ جو لوگ ٹائم لیس کہتے ہیں وہ اصل میں استوا کا انکار کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کو اسپیس لیس کہتے ہیں یا ٹائم لیس کہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے استوا کا انکار کرتے ہیں. تو جی اگر آپ نہیں حضرت, استوا کا انکار نہیں کر رہے ہیں, آپ استوا کا انکار نہیں کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ سات آسمانوں کے اوپر اللہ عرش ہے, اللہ کے عرش کے اوپر اللہ ہے. اللہ ہمیشہ رہے گا, اللہ اول ہے, اللہ تعالیٰ آخر ہے. جی بالکل زبردست ہوگا, یہی عقیدہ انشاءاللہ ایمان ہے, بہترین ہے. لیکن میں جو ٹائم بہتر لیس اور اسپیس لیس کہہ رہا ہوں نا حضرت, یہ بس اسے کہہ رہا ہے ہے. جیسے مثال جو ٹائم ہے, جیسے میں ایک گھر میں بیٹھا ہوں نہیں, ایسا. آپ مجمل الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال مت کریے, کیونکہ اس کے معنی صحیح بھی اور غلط بھی دونوں ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے وہ تعبیر استعمال کریے جو تعبیر اللہ اس کے رسول نے اپنے لیے استعمال کی ہے.
ये गैर मुस्लिम को ऐसा लफ्ज मत इस्तेमाल करिए, ऐसा लफ्ज मत इस्तेमाल करिए जो अल्लाह उसके रसूल ने नहीं इस्तेमाल किया, जिसका सही गलत हर तरह का माना हो सकता है। वो तो जी हमारा उसके हिसाब से है ना, एथिस्ट और नॉन मुस्लिम को एक समझाने के लिए भाई मैं उनके नहीं, वो लिए जो है बस। अल्लाह उसके रसूल ने बता दिया है वो एथियस्ट और नॉन मुस्लिम को समझाने के लिए वो अल्फाज काफी हैं। वो तो फिर नु क्या है, जब वो आप अल्लाह अल्लाह ताला को स्पेसलेस बोल देते हैं ना, तो बाज मर्तबा होता है कि अल्लाह ताला कहीं नहीं है, तो इसका माना बाज मर्तबा ये निकलता है कि अल्लाह ताला है ही नहीं। ही जब नहीं आप ये तो स्पेसलेस बोल देते हैं ना, तो जब आप ये कह देते हैं ना कि अल्लाह ताला का कोई मकान नहीं है, ला मकान है अल्लाह ताला, तो उससे बल्कि गलतफहमी पैदा होती है कि जिसका मकान ही नहीं, इसका मतलब वो है ही नहीं सिरे से। तो ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जो सही ताबीर, जिसके अंदर सही और गलत दोनों मानी हो सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला की ताज़ीम का तकाजा यह है कि अल्लाह ताला के बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो अल्लाह उसके रसूल ने इस्तेमाल किए हैं। आखिर कुरान और सुन्नत में कोई ऐसी कमी तो है नहीं कि हमको अपनी तरफ से कोई बात कहनी पड़े। तो कुरान और जी सुन्नत में अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह ताला हमेशा से, अल्लाह ताला हमेशा रहेगा। अगर आप जी जी अल्लाह ताला की वजूद की बात मत कह रहे हैं ना, तो टाइमलेस कहने के बजाय ये कहें अल्लाह हमेशा से और अल्लाह ताला हमेशा रहेगा। और ये जी कहने की जी बजाय कि अल्लाह ताला ना मक्का है, कहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊपर की तरफ है। आप डायरेक्शन का इनकार क्यों करते हैं? आप कहें अल्लाह ताला ऊपर की जहत में है, जहत उलू में है, और जहत उलू का मतलब होता है ऊपर की तरफ। ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है, आसमानों के ऊपर अल्लाह का अर्श है और अर्श के ऊपर अल्लाह ताला है। नईम भाई, इसमें हमारे लिए खुशी की बात है अगर हमारे इख्तिलाफ ख़त्म होते हैं। हम नहीं चाहते कि इख्तिलाफ रहे, हम तो ये चाहते हैं कुरान की रोशनी में इख्तिलाफ ख़त्म हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ होती है जो कुछ अल्फाज ऐसे मुजमल, जो शेख ने कहा ना, जनरल तौर पे कुछ वर्ड्स कहे जाते हैं, लेकिन जबकि स्पेसिफिक्स में जब जाएंगे तो फिर चीज़ें खुलकर बाहर आती है। और आप देखोगे, यानी जो बात आप क्लेम कर रहे थे ना, जो बात मानी हुई है, मशहूर है, अगर वो चीज़ चेंज हो जाए तो फिर उसमें कोई नहीं। देखिए, दुनिया में अगर हम सब कुरान और सुन्नत के रास्ते पर आएंगे तो अल्लाह हमें दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। अल्लाह ताला कामयाबी देगा, और यही कामयाबी का एक तरीका है कि हम कुरान और सुन्नत की तालीमात पर वापस आए। और कोई चीज़ अगर है जो बड़े अकाबरीन वगैरह गुजरे थे, उनके ज़माने में वो चीज़ इल्म में नहीं थी, उनको पता नहीं था, जो भी वजह थी, तो वो चीज़ों को छोड़कर जो सही चीज़ मिल जाए उसको लेकर चलने में हमारे लिए असल दुनिया में इज्जत और कामयाबी है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।